بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکم ذی الحج 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ گاؤں مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ابان بن سعید بن العاص سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابان بن سعید بن العاص کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ صحابہ کرام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، بس جس نے ان عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا، بس اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حضور نبی کریم نے حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کو یا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تحریر فرمائیں گے یا حضرت سیدنا عثمان غنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے تم لکھو بسمکا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم بسم اللہ لکھ لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھو سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب معاہدہ تحریر ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بھی دیگر اکابر صحابہ کرام کی طرح اس پر دستخط کیے۔